بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج دو اہم واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ارشد شریف کی بریل کی، اس کا نماز جنازہ۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی صحافی کا تو چھوڑ دیں، کسی لیڈر کا بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا سوائے مولانا خادم رضوی کے، جو کہ بہت بڑا جنازہ ہمارے ہوش میں جو میں نے دیکھے ہیں ان میں مولانا خادم رضوی کا سب سے زیادہ اس میں اٹینڈنس تھی۔ اور یہاں پہ آج ہم نے ارشد شریف کے نماز جنازہ پہ دیکھی۔ ہر شہر میں تقریباً غائبانہ نماز جنازہ ادا ہوئی، اور لوگوں کے اندر جس طرح احساس تھا اور اس کے چلے جانے کا دکھ تھا وہ بڑا آبویس تھا، اور اس سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک شخص اس کے بارے میں لوگوں کے احساسات کیا تھے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت قدر و منزلت کیا تھی۔ یہ دیکھ کے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی ایک شخص اتنا پاپولر تھا، لوگوں کے اندر اتنا احترام تھا اس کے بارے میں۔ اب اس کی شخصیت کو دیکھ لیں کہ وہ اس کی کنٹریبیوشن تھی کیا۔ اس کی کنٹریبیوشن بڑی اہم یہ تھی کہ جہاں اس ملک میں کرپٹ لوگ اپنی کرپشن کے ساتھ بچ نکلتے ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، ہر طرف سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور انتہائی ڈھٹائی، بشرمی اور بے حیائی سے لوگ ان کو سراہتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی کیس بننے لگے تو وہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو سیاسی دشمنی کی جا رہی ہے، اور یہ بیانیہ ان کا چل بھی جاتا ہے، جبکہ ہر کوئی اندر سے جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ آج دن تک یہ میگا کرپشن کا کیس کوئی ثابت ہو نہ سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کرپٹ لوگ اقتدار بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، شواہد بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور جن اداروں نے تحقیقات کرنی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے نیچے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر چیز آپ کے قبضہ میں ہو تو پھر آپ کبھی ایسا ہونا دیں گے کہ آپ کی ذات کے اوپر کوئی حرف آ جائے؟ وہ محفوظ ہیں، تھے پہلے بھی، اور ہمیشہ وہ محفوظ رہیں گے۔ وہ لوٹے ہوئے پیسے کے ساتھ انہوں نے ایسا رہنا ہے۔ ہم سب بزدل گھٹیا ہیں اس معاملے میں کہ ہم کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے نہیں ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے لوٹا ہوا ہے مال اس قوم کا، واپس لائیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی جرت کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنے جرم کی۔ یہ جرم وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی آ جاتا ہے، شاید اس کے اندر اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی یہاں قوم کے ساتھ، یہ بہت برا ہوا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نے ہی سب سے پہلے ووٹ کو ذلیل کیا۔ عوام نے ووٹ دیا، اور عوام نے ایک امانت کے طور پہ ریاست کا اقتدار پکڑا دیا۔ تو آپ نے اس ووٹ کی بے توقیری کی، عوام کے اعتماد کو ٹھیس لگائی، مال بنایا، لوٹا، اور پھر دوسروں سے کہا کہ آپ آ کے ووٹ کو عزت دیں۔ یعنی میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب یہ آپ کا کام ہے کہ مجھے پوچھیں نہیں، پکڑیں نہیں، کیونکہ اگر آپ میری گرفت کریں گے تو وہ ووٹ کی بے عزتی ہوگی۔ یہ وہ الٹی گنگا والا قصہ ہے کہ یہ کسی اور سے ووٹ کو عزت مانگ رہے ہیں، کسی اور سے کہ آپ کریں، جبکہ خود دبا کے ووٹ کو بے توقیر کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ارشد شریف کا یہی ایک گناہ تھا، اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے آواز اٹھائی، اور پھر وہ رہ نہیں سکا کہ آواز اٹھانے کے بعد اگر اسے ہی جھوٹا قرار دے دیا جائے تو اس کا ضمیر مانتا نہیں، کیونکہ پھر وہ ایک الزام تراش جھوٹا شخص کہلائے گا۔ لہذا اس نے شواہد جمع کرنے شروع کیے۔
اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ کہ جو کرپٹ لوگ ہیں میں جھوٹا ان کو ثابت کروں گا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ارشد نے قیمت چکائی۔ دوسرا شخص یہاں پہ عمران خان ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی قیمت چکائی اور وہ آئندہ بھی چکائے گا۔ اگر اس کا بیانیہ یہی رہا کہ اس نے کرپشن ختم کرنی ہے تو وہ آئندہ بھی قیمت چکائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ اس نظام کو، اس کرپشن زدہ بوسیدہ غلیظ گندے اور بیکار نظام کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، اور کوئی کا دکا جو چیلنج کرنے کی جرت کرتا ہے اس کو سبق سکھا دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل ہے کیا؟ آج جو کچھ ہو چکا ہے ارشد کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ کوئی صحافی اس کے بعد اس طرح جرت مندانہ کام کرے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک لیڈر عمران خان، اس میں بے شمار خامیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، یو ٹرن لیتا یہ وہ، لیکن کرپشن کے خلاف اس کی جو جنگ تھی وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ کرپٹ مافیا کے سامنے وہ بالآخر بے بس ہو گیا۔ اب اگر وہ الیکٹ ہو کے آ بھی جائے اور یہ مافیا اتنی مضبوط ہو کہ باوجود اس کے کہ عمران خان حکومت میں بیٹھا ہو اور وہ ان کرپٹ لوگوں سے نہ پیسہ نکلوا سکے نہ ان کو سزا دلا سکے، تو پھر اس حکومت کے لینے کا فائدہ کیا؟ پھر وہ حکومت لینا آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ ارشد شریف نے ان تمام لوگوں کے، کرپٹ لوگوں کے در حقیقت چہرے بے نقاب کر دیے۔ ہمیں نظر آئے بڑے بھیانک، گندے اور گھٹیا چہرے نظر آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے چہرے بے نقاب، وہ الگ بات ہے کہ رستے میں اس اندھیری رات میں وہ دیا جلانے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں وہ خود کسی گہرے غار میں، گہرے کھڈ میں گر کے جان دے چکا۔ لیکن وہ جو اس نے دیا جلایا تھا وہ ٹمٹما رہا ہے، اور آج عمران خان اس کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اکیلا یہ کام کر سکتا ہے؟ اکیلا میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہاں پہ عوام کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو ساتھ دیں۔ عوام بھرپور ساتھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ حل ہو جائے، ورنہ مشکل ہے۔ ارشد شریف کے جو نماز جنازہ کے لیے لوگ جو جمع تھے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے اور ایک ہی نعرہ تھا کہ تیرے خون سے آئے گا انقلاب۔ انقلاب کے نعرے تھے۔ تو وہ انقلاب کب آئے گا؟ کیا ارشد شریف کی نماز جنازہ میں ہونے نظر آنے والا جوش وہ کل تک ختم ہو جائے گا؟ یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم نے دیکھا آج آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرتے دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اسی سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ واقعی اندرونی طور پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اسکرین پہ سامنے آنا پڑا۔ اور حالات کی خرابی کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ادارہ، ہماری آرمی اور پاکستان کے عوام، جن کے درمیان قصداً اعتماد کی فضا کو کم کیا گیا ہے، اعتماد کو در حقیقت توڑ دیا گیا۔ اور یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ میں نے اپنے پہلے بھی ویلاگس میں کہا کہ یہ صرف اور صرف دشمن یہ کام کرتا ہے، کیونکہ آج کل 5th جنریشن وار کے لیے آپ کے دشمن کو ضرورت ہے کہ وہ فزیکل لڑائی کرنے کے بغیر، اپنی کائنیٹک فورس اپلائی کرنے کے بغیر
وہ آپ کو اندر سے ایسا کھوکھلا کر دے کہ آپ کا دفاع جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب باقی چیزیں چھوڑ دیں، صرف ایک چیز جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کام کے ہونے سے فائدہ کس کو پہنچا۔ ارشد شریف کے ہلاکت سے، اس کی شہادت سے فائدہ کس کو پہنچا، یہ بس ذہن میں رکھیں، اس کا تجزیہ کریں۔ پاکستان آرمی کو تو نقصان ہوا، پہلے فضا خراب تھی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، اور اوپر سے یہ ایشو، یہ جب ہوا قصہ اور یہ افواج پاکستان کے نام لگ گیا، لوگوں نے لگا دیا، تو پھر تو ایک حد ہو گئی، جبکہ افواج پاکستان کو صرف یہی ملا کہ ایک اور الزام اور ایک بدنامی۔ اتنا جب آبویس ہو تو کوئی یہ کام کرتا نہیں۔ تمام اور ہائی ہینڈنس آپ بات کریں، جی فلاں کو پکڑ لیا، فوج اس میں شامل تھی، فلاں کو مارا، لیکن کم از کم میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آرمی نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ اس میں جن کو فائدہ پہنچا، جو افیکٹڈ لوگ تھے، جن کو ضرورت تھی کہ ارشد شریف سامنے نہ آ سکے، بے نقاب نہ کر سکے ان چیزوں کو، وہ تو آرمی نہیں تھے، آرمی کو تو ضرورت نہیں تھی ہے۔ سو اس وجہ سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف تو ہم بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، جہاں ہم کرپٹ مافیا کے سامنے بے بس کھڑے ہیں، دوسری طرف ہماری بیرونی قوتیں، دشمن جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں، وہ آج چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اعتماد کا یہ تعلق ٹوٹ جائے۔ مجھے بہت بہت دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر وضاحتیں دے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو تو آنکھیں بند کر کے اس چیز پہ یقین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عام آدمی کی عقل بھی بتاتی ہے کہ اس قتل سے، اس شہادت سے افواج پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچا، فائدہ نہیں ہوا۔ لہٰذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کی تحقیقات مشکل ہوں، جس کے اوپر آپ کو پوری طرح یقین نہ ہو، وہ افواج پاکستان سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور سے بھی، اس میں آپ کا بیان محتاط انداز سے ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، تاکہ کسی کے اوپر بہتان اور تہمت نہ لگے۔ اور یہاں خاص طور پہ سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ مجھے کئی دفعہ میرے سننے والے مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا ادارہ، آپ اس پہ بات نہیں کرتے۔ میں بے وقوف بات کروں؟ مجھے اس کی حساسیت کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ میرے جوان جو جانے دے رہے ہیں آگے، ان کے مورال پہ اثر پڑ سکتا ہے، ان کے اندر بد اعتمادی آ سکتی ہے، بے اطمینانی ہو سکتی ہے۔ تو باقی چیزوں کی وضاحت یا باقی قصہ پولیٹیکل چیزیں ہیں جن کا ذکر آیا کہ غیر آئینی بات کی یا آئینی کی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کی بات نہیں کریں۔ ایک چیز کا ہاں مجھے علم ہے کہ اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان موجود تھے، اور یہ ان کے تقریباً کو آخری دنوں کی بات ہے، اس کے کچھ دن بعد پھر یہ واقعہ ہوا نو کانفیڈنس کا، تو خان صاحب نے، میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے اس وقت اپنے سورسز سے یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ایکسٹینشن کی آفر کی ہے، جو شاید قانونی طور پہ ممکن نہ ہوتی، لیکن یہ آفر تھی، اور جنرل باجوہ نے وہ ٹھکرائی، یا انہوں نے کہا جی کہ میں اس میں انٹرسٹ نہیں۔ اور وہ بہت دفعہ میری بھی جب بات ہوتی تھی تو اکثر کہتے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے، میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہتا۔ تو یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکل نیگوسیشنز وغیرہ کیا ہوئی، کیا ہوتی رہی، وہ اخبار میں کچھ آتا رہا، کچھ نہیں آتا رہا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ میں کہوں گا کہ جو آج ہمیں پاکستان آرمی کے اور عوام کے درمیان کچھ خلیج نظر آ رہی ہے، یہ جان بوجھ کے ہمارے دشمنوں نے پیدا کی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا نقصان پہلے ہی ہوا ہے کافی، تو ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم مزید اپنا کوئی نقصان کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔